بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بھئی، چیپٹر نمبر 6 کو ہم شروع کرنے لگے ہیں اور اس کا ٹائٹل ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ ہدایت کے سرچشمے وہی لوگ ہیں جن سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں پرابلم آتی ہے تو ہم ان کو دیکھ کے، ان کی لائف کو دیکھ کے اپنے لیے جو ہے وہ ایکسپیرینس لے سکتے ہیں وہاں سے۔ اور مشاہیر اسلام بھی وہی میننگ ہے کہ اسلام کے جو بڑے لوگ تھے، جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی ساری قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں مشاہیر اسلام کہلائیں گے۔ اب اس میں جو مین پہلا ٹاپک ہے وہ ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ یہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے اندر سے کون کون سے لوگ جو ہیں۔ اب ظاہر لوگ تو سارے ہی اچھے ہیں، سارے بڑے ہائی لیول کے لوگ ہیں، لیکن چند لوگوں کی باتیں یہاں کی جائیں گی، اور ان میں حضرت امام زین العابدین یہ پہلے ہیں، امام حضرت زین العابدین۔ اب ان کے متعلق ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور اگین آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں سے نکلتی ہیں، تو ہمیں ریڈنگ جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے۔ تو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عظیم فرد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت امام زین العابدین جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے بہت بڑا لیول ہے ان کا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی، یعنی ان کا اصل نام علی تھا، کنیت ابو الحسن ہے، لقب زین العابدین۔ لقب وہی بات ہوتی ہے جو لوگ کسی کو پکارتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے، تو لقب زین العابدین، لوگ ان کو زین العابدین کہتے تھے۔ کیا اس کا میننگ ہے؟ عبادت گزاروں کی زینت، اور سید الساجدین یعنی کثرت سے سجدہ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ان کے متعلق۔ آپ مدینہ منورہ میں 38 ہجری میں پیدا ہوئے، تو ہجرت کے 38 سال بعد یہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہجرت وہی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان جو تھے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، تو اس سال سے لے کے 38 سال جو ہے وہ گزر چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ تابعین میرے خیال میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہوتا ہے اور ان سے تعلیم و تربیت لی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا ہوتا یا ان سے تعلیم و تربیت نہیں لی ہوتی، تو یہ آپ بھی چیک کریے گا، کیونکہ صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ جنہوں نے آگے سے وقت گزارا ہے وہ تابعین ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیک کریے گا آپ یہ اپنی اسلامیات والے سر سے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اب 2 سال اپنے دادا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، یعنی کہ 2 سال آپ نے ان کے انڈر جو ہے وہ گزارا ہے۔ 10 سال اپنے چچا حضرت امام حسن، کیونکہ امام حسن اور امام حسین تھے نا دونوں بھائی، تو امام حسن جو ہیں ان کے چچا لگے، تو 10 سال ان کے پاس رہے ہیں، ان کی تربیت میں رہے ہیں، اور 23 سال اپنے والد حضرت امام حسین کی تربیت میں گزارے اور مختلف علوم حاصل کیے۔ اب ٹائٹل ہے عبادت اور ریاضت، کیونکہ ان کے لیے یہ باتیں بڑی مشہور تھیں کہ بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں امام زین العابدین کی عبادت اور تقویٰ میں بڑی شہرت تھی، اس بنا پر انہیں زین العابدین کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ایک تو فرض نمازیں ہیں نا، فرض پڑھ لی، لیکن اس کے ساتھ نوافل جو ہے بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے زین العابدین مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، چینج ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، یعنی کپ کپانے لگتے۔ پوچھنے والے کو بتاتے، یعنی کوئی پوچھتا کہ بھائی یہ کیوں ایسے ہوتا ہے، تو آپ بتاتے کہ تم نہیں جانتے کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، کیونکہ نماز پڑھنا یہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حضور پیش ہو رہے ہیں، تو وہ ظاہر اتنا ڈر جاتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ غرباء اور مساکین اور دیگر مستحقین کی مدد کرنا آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں غرباء اور مساکین کی ضروریات کو پورا کرتے اور فرماتے کہ جو صدقہ رات کے اندھیرے میں دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کسی اور کو دکھاوا نہ ہو جائے
ٹھیک ہے، لوگ دیکھ کے یہ نہ کہیں دیکھیں جی کتنا صحیح ہے یا کتنا یہ ہے، تو اگلے کو اس طرح سے پہنچا دیا جائے کہ کسی اور کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور ویسے بھی جس کو دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی اپنی بھی عزت نفس ہوتی ہے نا، تو وہ اگر ایسے چپکے سے آپ اس کو دے دیں گے تو اس کو بھی ہوگا کہ یار چلو کسی اور نے نہیں دیکھا اور مجھے یہ چیز مل گئی ہے۔ اور سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ جو آپ چیز کسی سائل کو دے رہے ہو وہ اس کو پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اب ٹائٹل ہے علم و فضل، کہ ان کی جو ایجوکیشن تھی، جو تعلیم و تربیت تھی، اور جو ان کا علم نالج تھا وہ کیا تھا۔ سیدنا زین العابدین کا علم و فضل سب کے ہاں مسلمہ ہے، یعنی سب لوگ مانتے ہیں کہ یہ بڑے عالم فاضل تھے۔ علم اور دین کی مسند پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے جس گھر میں آپ ہیں تو حضرت علی ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حسین ہیں، تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان آپ کی پرورش ہوئی ہے۔ دین میں آپ رحمۃ اللہ علیہ امام اور علم کا مینار تھے، ٹھیک ہے۔ تقوی، عبادات اور خشوع و خضوع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثال آپ تھے۔ تقوی یہی نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اچھے کام کرنے، عبادات کرنی۔ خشوع و خضوع یہی ہے کہ جب آپ عبادت کے لیے جائیں تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے، اچھی نیت کر کے، نہا دھو کے، ٹھیک ہے، اچھی طرح وضو کر کے آپ اللہ کے حضور پیش ہوں، اس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دور کے سب سے بڑے متقی اور فقیہ ہونے پر اہل اسلام کا اتفاق ہے، یعنی جس دور میں وہ تھے اس دور میں کوئی اور نہیں، انہی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم اور متقی اور فقیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بہت بڑے محدث امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے افضل خاندان قریش میں نے کوئی نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کا جو شمار ہے وہ خاندان قریش سے ہوتا ہے، قریش کے خاندان سے یہ لوگ تھے، تو کہتے ہیں کہ قریش کے خاندان میں آپ سے بڑا بندہ جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب کا فرمان ہے کہ سیدنا علی بن حسین سے کوئی افضل شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امام مالک، اب امام مالک جو ہے بہت بڑے لیول کے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خانوادہ رسول میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ جیسا قدر و منزلت والا کوئی نہیں دیکھا، ہائی لیول والا بندہ جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھا۔ امام شافعی، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مدینہ منورہ کا نامور فقیہ قرار دیا۔ تو یہ ساری جو ہیں یہ کیا ہیں، گواہیاں ہیں لوگوں کی کہ اس دور کے جو لوگ تھے سارے متفق تھے کہ آپ جو ہیں وہ بہت بڑے ہائی لیول پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اس مبارک دور کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں نامور صحابہ اکرام اور معروف تابعین موجود تھے، بہت مشہور جو لوگ ہیں وہ موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر، احادیث نبویہ کی روایت اور شریعت کے حلال اور حرام کا علم حاصل کرنے والوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند محمد باقر، اب یہ ان کے بیٹے کا نام آ رہا ہے کہ محمد باقر جو ہیں وہ بھی آپ سے تعلیم لیتے تھے، اور ان کے علاوہ زہری، عمرو بن دینار، ہشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید وغیرہ جیسے اہل علم شامل ہیں کہ ان سارے لوگوں نے آپ سے پڑھا ہوا ہے۔ ابو سلمہ اور امام طاؤوس وغیرہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث بھی روایت کی، احادیث بھی ان سے لے کے لکھی۔ حج کے موقع پر جب حشام بن عبد الملک حاکم وقت، یعنی اس ٹائم حشام بن عبد الملک جو تھا نا وہ حاکم تھا، ایک وہ ظاہر ہے جو مسلمان تھے ان کے جتنے علاقے تھے ان پہ بادشاہ جو ہے یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو پہچاننے سے انکار کیا، یعنی ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ جی یہ امام زین العابدین ہے۔ تو مشہور عرب شاعر فرزدق نے حضرت امام زین العابدین کی شان میں جو قصیدہ پڑھا اس کے چند اشعار درج ذیل ہے۔ اس ٹائم میں بھی شاعر تھے نا، تو شاعر ظاہر ہے کہ آج کل والی شاعری تو نہیں ہے نا، تو امپورٹنٹ اچھی والی شاعری وہ کرتے ہوتے تھے، تو ان کی شان میں جو ہے کچھ اشعار انہوں نے لکھے تھے، تو ان کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں مکہ کی سرزمین ان کے قدموں کے نشانات سے پہچانتی ہے۔ اللہ کا گھر یعنی کہ خانہ کعبہ اور مکہ سے باہر کی سرزمین اور حرم ان کو پہچانتا ہے۔ یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں، یہ پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور ہدایت
ہدایت کا پرچم ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کی کوالٹیز کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں اور کیا کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر۔ اخلاق و صفات، اب ان کے اندر اخلاق کیا تھا، ان کی صفات کیا تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن کو روزہ رکھتے اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے۔ اب ظاہر ہے حضرت امام زین العابدین کا سارا خاندان تھا نا جو کربلا کے مقام پہ شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو اس میں امام حسین بھی شہید ہو گئے، ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے، تو ان سب کو یاد کر کے ظاہر اتنا زیادہ غم اور دکھ جو ہے، افطار کے وقت جب کھانا اور پانی سامنے آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے، افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا، اور رونے لگتے، یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پانی پیتے۔ اب ظاہر ہے اپنے خاندان کا، اپنے قریبی لوگوں کا اتنا دکھ ہو، اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جائے تو وہ دکھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان سے کھانا کھانا اور پانی نہیں پیا جاتا تھا۔ واقعہ کربلا میں کردار، اب وہاں کیا مسئلہ ہوا۔ سانحہ کربلا 61 ہجری کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 23 سال تھی۔ اس وقت آپ بیمار تھے، ہے تو جوان تھے لیکن بیماری نے گھیرا ہوا تھا، اور واقعہ کربلا میں بچ جانے والے افراد میں سے آپ ایک تھے۔ آپ کو خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ دمشق میں اموی حکمران یزید کے سامنے لایا گیا۔ یزید ظاہر ہے یہ وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، کربلا کا جو سارا سلسلہ ہے، تو اس ظاہر ہے وہ حکمران بننا چاہتا تھا۔ تو کوفہ اور شام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی حقانیت اور ظلم و عدل کے موضوع پر کئی خطبات دیے، اور جو اپنا ایک خاص علمی، ادبی اور روحانی مقام رکھتے ہیں۔ معروف سیرت نگار ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین زین العابدین میدان کربلا میں موجود تھے۔ 10 محرم کو نماز ظہر پر سیدنا حسین بن علی نے ان سے آخری ملاقات کی، ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں کی۔ ظاہر حضرت حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرے سے پیچھے رہیں گے اور میں ظاہر اب لڑنے جا رہا ہوں تو شہید ہونا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو بہت زیادہ تھے، تو پیچھے ان کو یہ انگوٹھی دے کے گئے اور ان کو نصیحتیں کر کے گئے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے، لیکن بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ تو نیکسٹ ٹائٹل ہے تصانیف، یعنی کون کون سی کتابیں، کون کون سی چیزیں انہوں نے لکھی تھیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں، یعنی ان کی کتابوں میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب بہت مشہور ہوئی ہے۔ یعنی اس کتاب میں کیا ہیں، دعائیں ہیں، زیادہ ذکر اذکار ہیں، جو اہل تشیع میں، یعنی اہل تشیع مطلب کہ جو شیعہ حضرات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف کتاب نہج البلاغہ کے بعد دوسری اہم ترین کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی پہلی جو اہل تشیع حضرات ہیں ان میں پہلی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ کیا ہے، نہج البلاغہ، اور دوسرے نمبر پہ جو کتاب آتی ہے وہ صحیفہ سجادیہ۔ تو نہج البلاغہ کس نے لکھی ہے، حضرت علی نے، ٹھیک ہے، اور صحیفہ سجادیہ کنہوں نے لکھی ہے، امام زین العابدین نے۔ تو یہ تھوڑا ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے۔ نامور مصری مفسر امام طنطاوی لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس کتاب میں ذکر و مناجات پڑھے ہیں، یعنی اس کی دعائیں وغیرہ پڑھی ہیں، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کے عام کلام، یعنی جو ہم لوگ، مخلوق کا مطلب ہم لوگ جو عام انسان ہیں، ان کے عام جو باتیں ہیں آپس میں، عام کلام، اس سے بالا، اس سے اوپر خاص جذب و کیف میں کیے گئے اذکار ہیں۔ یعنی کہ ایک انسان ہوتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے تو ایک خاص کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی ہے، تو اس کیفیت میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں۔ ظاہر امام زین العابدین بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، تو وہ پھر اس لیول پہ جا کے انہوں نے لکھی ہیں، تو ظاہر عام لوگوں سے یہ اوپر کی ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور تصنیف رسالۃ الحقوق، یعنی اس میں اب ظاہر حقوق کی بات ہوگی، ان کے نام سے بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ انسان کے اپنے اوپر حقوق، یعنی سارے حقوق کی بات ہو رہی ہے نا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر انسان کے اپنے اوپر حقوق ہیں، کان، ناک، آنکھ اور زبان۔ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے اعضاء کے بھی حقوق ہیں، تو ان وغیرہ اعضاء کے حقوق جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، تو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ حقوق بتائے گئے ہیں کہ ڈیفرنٹ لوگوں کے حقوق ہمیں کیسے ادا کرنے۔
کچھ ان کے اقوال زرعی ہیں. اقوال زرعی وہی کہ جو ایک بات کسی بندے نے کہی ہوتی ہے اور وہ بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ بڑی مشہور ہو جاتی ہے بات. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اقوال زرعی مشہور ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں. پہلا پوائنٹ کیا کہتے ہیں؟ اجنبی وہ نہیں جو شام اور یمن کے شہروں میں اجنبی ہو. اجنبی تو وہ ہے کہ جس کے لیے قبر اور کفن اجنبی ہو. اب دیکھنا، وہ کہتے ہیں کہ اجنبی وہ نہیں ہے کہ جو ایک کسی اور شہر گیا ہوا ہے تو ان شہر کے لوگوں کے لیے یہ اجنبی ہو گیا ہے. اجنبی وہ ہے کہ جس کو قبر کی اور اپنے کفن کی جو ہے پہچان نہیں ہے، اس سے دور ہے، اس کو یاد نہیں کرتا. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے ہر مسافر کا حق ہے کہ مقیم لوگ اس کو جگہ اور سکونت میں حصہ دار بنائیں. اب یہ حق ہے مسافر کا کہ جہاں وہ مسافر جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کے اوپر اس کا حق ہے کہ وہ لوگ اس کے لیے جگہ دیں، اس کو رہنے کے لیے جو ہے وہ چھت جو ہے وہ دی جائے، اس کو سکون کرنے کے لیے جگہ دی جائے. نمبر 3 کہتے ہیں تربیت اولاد تمہاری ذمہ داری ہے. اس فریضے کی بابت تم جواب دہ ہو، تم سے پوچھا جائے گا. ان کی بہتر پرورش کرو، نیک آداب سکھاؤ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لاؤ. اس حوالے سے تم سزا اور جزا پاؤ گے. تو اب دیکھیں یہاں اولاد کی تربیت کا ذکر ہے کہ اولاد کی تربیت جو ہے آپ کو اچھی کرنی ہے، ان کی پرورش اچھی کرنی ہے، اچھی باتیں سکھانی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے کر آنا ہے. اور یہ اس حوالے سے جہاں تمہیں ظاہر سزا ملے گی یا پھر جزا ملنی ہے. اگر نیک تربیت کی ہے تو جزا ملے گی پھر ظاہر ہے. وفات 25 محرم 95 ہجری میں آپ نے 57 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور اپنے چچا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع وہاں کی ایک بہت بڑی وہ قبرستان جو ہے اس کا نام ہے. تو جنت البقیع کا دوسرا نام بھی بتا رہے ہیں، بقیع غرقد، مدینہ منورہ میں دفن ہوئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ معروف شخصیت ہیں. حضرت امام باقر کا نام تو ہم نے کافی ذرا سنا ہوا ہے، باقی لوگوں کا اتنا نام نہیں سنا ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ 3 لوگ جو ہیں ان کی اولاد میں کافی مشہور تھے. اب مشق پہ آ جاتے ہیں. مشق میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے MCQs ہوتے ہیں. پہلا MCQ ہے زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ ہے عبادت گزاروں کی زینت، یہ ہم نے شروع میں ہی پڑھا. نمبر 2 دیکھیں واقعہ کربلا کے وقت حضرت سیدنا زین العابدین کی عمر کتنی تھی؟ تو ہم لکھیں گے 23 سال 23 ایئرز. حضرت امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی چینج ہو جاتا، حالت عجیب ہو جاتی. تو وہ کب ہوتی تھی؟ وضو کرتے ہوئے. حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق صدقہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سپرد خاک ہوئے. کہاں ان کو دفنایا گیا؟ مدینہ منورہ میں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اپنے شارٹ کویسچنز پہ آ جاتے ہیں. تو شارٹ کویسچن میں پہلا ہے حضرت امام زین العابدین کا نام اور کنیت جو ہے وہ بتائیں. تو ظاہر ہے ہمارے یہ شروع میں ہی ہے دوسری لائن میں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی، کنیت ابوالحسن. یہاں تک تو ہو جاتی ہے چیز، لیکن سارا لکھ دیں. ایک لائن جو ہے پوری لکھتے ہیں، یہاں تک بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. تو ادھر سے لے کے نا یہاں تک، یہ میں نے آپ کو سامنے نشانی لگائی ہوئی ریڈ کلر میں، یہ آپ دیکھ لیں، یہاں یہ والا آنسر ہونا چاہیے. نمبر 2 کویسچن ہے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لقب کس سبب سے پڑا؟ تو ظاہر ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. تو یہ یہاں پہ یہ چھوٹی سی ایک لائن ہے، امام زین العابدین کی عبادت اور تقوی جو ہے بہت مشہور تھی، اس بنا پر انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے. تو یہ لائن جو ہے ہمیں یاد کر لینی ہے کویسچن نمبر 2 کے لیے. اس کے بعد کویسچن نمبر 3 دیکھیں. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی میدان کربلا میں اپنے والد ماجد سے آخری ملاقات کا حال بتائیں. تو ظاہر ہے لاسٹ جب وہ حضرت امام حسین جانے لگے تھے لڑائی کے لیے تو ان کو بلایا تھا اور ان کو کچھ باتیں بتائی تھیں، تو وہ ہمیں یہاں لکھنی ہے. یہ یہاں پہ دیکھیں ادھر آ جائے گا. یہ ہے، یہاں سے کویسچن نمبر 3 سٹارٹ ہوتا ہے کہ 10 محرم کو نماز ظہر پر سیدنا حسین بن علی نے ان سے آخری ملاقات کی، ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں فرمائیں. یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن پورا ہی لکھ لیں. لیکن بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہ کر سکے. تو آئی تھنک کہ یہ 10 محرم سے لے کے یہاں تک کر لیں. یہاں تک بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، خاص نصیحتیں کی، یہاں تک بھی اوکے ہے. تو یہ کویسچن نمبر 3 ہو گیا. 4 دیکھتے ہیں حضرت امام زین العابدین کس وجہ سے کربلا میں جنگ میں شرکت نہ کر سکے؟ تو ظاہر ہمیں پتہ ہے وہ بیمار تھے. تو یہاں سے مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین وغیرہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ ہم بس چھوٹا سا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی لائن، میدان کربلا میں موجود تھے.
یہاں تک آپ اس کو کریے گا. کویشچن نمبر 4 ہو گیا. 5 حضرت امام زین العابدین کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ بڑا سمپل سا سوال ہے. یہ اینڈ پہ جو ہم نے پڑھا تھا ابھی، یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی لائن 25 محرم 95 ہجری تو وفات پائی، یہاں تک یہ ایک چھوٹی سا لائن ہے، یہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. اور لاسٹ پہ یہ لانگ کویشچن ہے، سیدنا زین العابدین کے علم و فضل پر روشنی ڈالیں. تو علم و فضل والا ٹاپک انہوں نے بتایا ہوا ہے پیج 70 کے اوپر، تو آپ آئی تھنک یہاں سے لے کے تو سارے ہی کر لیں پھر، ٹھیک ہے. لانگ کویشچن ہے تو یہاں تک جہاں پہ یہ اخلاق و صفات ٹاپک شروع ہو جاتا ہے اس سے پیچھے پیچھے سارا یاد کریں. بیچ میں ظاہر جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیز مس ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو سارا کر لیتے یار. ٹھیک ہے جی، لیں جی، تو یہ ڈن ہو گیا. نیکسٹ انشاءاللہ اگلا چیپٹر کرتے ہیں، اگلا پارٹ کرتے ہیں اس کا. اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ.